میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس مبارک سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کی جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری باتوں کے صدقے انشاءاللہ میری اور آپ کی بگڑی بنے گی۔ ویسے بھی کسی نے کہا نا کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات ایسی عظیم بات ہے کہ جس کے صدقے ہم سب کی بات بنے گی۔ آئیے اپنے سلسلے کی ابتدا نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں کے کرنے سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بیان کیے جائیں گے، تو ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے آقا کے ارشادات سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کے سلسلے میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس حدیث مبارکہ کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امم سابقہ کا کچھ ذکر فرمایا۔ راوی حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ میں صاحب النعلین کے لقب سے مشہور تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارکین اٹھانے والے، کسی بھی مجلس میں سرکار تشریف فرما ہوتے تو ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ آگے بڑھ کر سرکار کے نعلین شریفین اٹھا لیتے اور وہاں سے فراغت کے بعد سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ بعض روایات میں تکیے کا ذکر بھی کیا گیا کہ سرکار کا تکیہ بھی ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص پانے والی شخصیت ہے۔ ان کی بیان کردہ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے مجھ سے پہلے ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا کہ جس کی امت میں سے کچھ لوگ ان کے خاص صاحب اسرار اور وہ صحابہ نہ ہوں جو ان کی سنت کو لیں اور ان کے احکام کی پیروی کریں۔ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہر نبی کو صاحب سر، رازدار، اس نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے اور جلیل القدر افراد عطا نہ فرمائے ہوں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بڑی عظیم ہستیاں خدمت کے لیے عطا فرمائیں۔ خاص صاحب سر، حواری کے لقب سے بھی ان کو یاد کیا گیا۔ حواری مددگار کو بھی کہا جاتا ہے، حواری صفائی قلب والی شخصیات کو بھی کہا جاتا ہے، اور حواری مخلص افراد کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے حواری عطا فرمائے۔ تینوں معانی کے اعتبار سے اگر بات کریں تو ہر نبی کو مخلص افراد دیے، ہر نبی کو ان کے لیے مددگار افراد عطا فرمائے، اور ہر نبی کو صاف دل والی شخصیات اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے عطا فرمائیں۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خاص صاحب اسرار اور وہ حضرات دیے جنہوں نے اس نبی کی سنت کو لیا، ان کے طریقے کو تھاما اور ان کے طریقے کی اقتداء اور پیروی کرتے رہے۔ پھر ان کے بعد یعنی ان خاص صاحب اسرار، ان نیک پاک متقی پرہیزگار حضرات کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوتے جو کہتے کچھ اور تھے، کرتے کچھ اور تھے، یعنی جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسوں کے بارے میں پھر ارشاد فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان پر ہاتھ سے جہاد کرے وہ ایمان والا ہے۔ نہیں ایسے ناخلف لوگ جن کے قول و فعل میں تضاد پیدا ہو گیا، یہ اتنے برے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ایسوں کے ساتھ جہاد کا پھر حکم دیا گیا۔ جو ہاتھ کے ذریعے جہاد کرے وہ ایمان والا، اور جو اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرے وہ بھی ایمان والا، اور جو اپنے دل کے ذریعے جہاد کرے یعنی دل میں ایسوں کو برا جانے وہ بھی ایمان والا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے سوا جہاد کرنے کے سوا، ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، دل میں برا جان کر، اس کے سوا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی کہیں نہیں۔ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے کوئی نبی اس طرح کا نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خاص صاحب سر اور متقی پرہیزگار صاف دل والے مخلص افراد نہ دیے ہوں۔ اب تھوڑا سمجھنے کے لیے مزید اس کو یوں لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہر نبی کو دو طرح کے صحابہ عطا فرمائے۔ صحابہ صاحب کی جمع ساتھ رہنے والے، ہر نبی کو دو طرح کے ساتھی عطا فرمائے۔ کچھ عام صحابہ ہوا کرتے تھے، کچھ خاص صحابہ ہوا کرتے تھے۔ خاص صاحب سر، رازدار، ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کو سمجھنے والے
ہر نبی کو 2 طرح کے حضرات عطا کیے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں تو عام صحابہ بھی ہیں، بے شمار صحابہ ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے صحابہ کی، اور ان صحابہ میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں آگے خلفائے راشدین بھی ہیں۔ عشرہ مبشرہ یہ 10 صحابہ جن کو سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دی، دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت، ان کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے، لیکن خلفائے راشدین کے مقام و مرتبہ میں دیکھیں تو ان کا مقام ان سے جدا ہے، اور خلفائے راشدین میں بھی جو ترتیب خلافت وہی ترتیب فضیلت۔ حضرت علی کا مرتبہ بہت بلند ہے، حضرت عثمان کا مرتبہ ان سے بھی بلند ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ان سے بھی بہت بلند ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان سب سے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سرکار کو صحابہ عطا فرمائے، اسی طرح ہر نبی کو ساتھی عطا فرمائے، صحابہ عطا فرمائے، حواری عطا فرمائے جو ان کے مددگار تھے، ان کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کی صفائی کا انتظام کرتے اور ان کے ساتھ رہ کر اپنی اصلاح کا سامان کرنے میں کامیاب ہوتے۔ ان کی 2 صفات یہاں ذکر کی گئیں، یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، یہ اپنے نبی کے طریقے کو لیتے، اپنے نبی کی اداؤں کو لیتے اور ان کے احکامات کی پیروی ہی میں زندگی بسر کرتے، اپنی مرضی نہیں ہے، جو انہوں نے کہہ دیا لبیک، جو فرما دیا سر تسلیم خم، جس کام کے کرنے کا کہا گیا وہ کر دیتے اور جس کام سے منع کر دیا گیا اس کام سے اپنے آپ کو بچاتے۔ ان کی زندگی گزارنے کا انداز یہ تھا۔ ثم انہا، اس کے بعد جو کلمات ذکر فرمائے گئے، اب یہاں سے بیان ہوا ان لوگوں کا جو ان حضرات کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آتے، نا خلف لوگ، نا اہل لوگ، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا، باتیں کچھ اور کرتے، عمل کچھ اور کرتے، کردار کچھ اور ہوا کرتا، افعال کچھ اور ہوتے، اقوال کچھ اور ہوتے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ حضرات تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہ تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اقوال کچھ اور، افعال کچھ اور، اقوال اور افعال میں مطابقت ہی نہیں ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، کردار کچھ اور ہے، اٹھنا بیٹھنا کسی اور انداز سے ہے، باتیں کسی اور انداز کی ہیں۔ نہیں، بات کا میٹھا ہونا کچھ اور ہے، کردار میں مٹھاس بھی آئے تو نا، اقوال کی مٹھاس کچھ اور ہے، اقوال میں مٹھاس تو مل جاتی ہے، باتیں بڑی میٹھی میٹھی کر لی جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا، قرب قیامت آئیں گے، جوں جوں یہ زمانہ قیامت کے قریب چلتا چلا جائے گا اس طرح کے لوگ آئیں گے۔ ذیاب فی ثیاب، فرمایا شکل انسانی، کردار بھیڑیے جیسا، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ، شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، لیکن کردار حد درجہ بھیانک ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قول و فعل کے تضاد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ان کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ذریعے جہاد کرے وہ بھی ایمان والا، جو اپنی زبان کے ذریعے ان کی برائی کو بیان کرے وہ بھی ایمان والا۔ ہاتھ کے ذریعے جہاد، ظاہر ہے اس کے ہر ایک کے درجات ذکر فرمائے گئے نا، ہاتھ کے ذریعے جہاد، قوت بازو کے ذریعے جہاد۔ قوت بازو کے ذریعے جہاد جو ہے یہ حاکم کے ذمہ کیا گیا، زبان کے ذریعے جہاد یہ علماء کے ذمہ کیا گیا، مبلغین کے ذمہ، کہ مبلغین ان کی برائی کو بیان کریں، علماء ان کی برائی کو بیان کریں۔ اور دل کے ذریعے جہاد، یعنی دل میں ایسوں کو برا جاننا، عام ایمان والوں کے لیے جن کو زیادہ بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، جن کو ان کے عقائد سے اس طرح سے آگاہی بھی نہیں ہے، یہ اپنی زبان کے ذریعے تو نہیں کر سکیں گے، دل میں برا جانے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، فرمایا اس کے سوا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ اس میں تھوڑا سا اس بات کو مزید سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان کے بعد کچھ وہ ناخلف لوگ آئے، وہ نااہل لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، جو نبی کی صحبت پانے والے ہیں، نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، نبی کے ساتھ چلنے پھرنے والے ہیں، نبی کی زیارت کرنے والے، ان کے جلوے دیکھنے والے، ان کی صحبت سراپا برکت سے فیض یاب ہونے والے، وہ تو طریقے کو تھامتے، سنت کو لیتے، اقتداء کرتے، پیروی کرتے، اور ایک ایک ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتے، ایک ایک طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے۔
لیکن بعد میں آنے والے یہ اتباع سے دور ہوتے چلے گئے، فرما برداری سے دور ہوتے چلے گئے اور ایک نئی راہ پر چل پڑے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. ان کے بعد وہ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی. فسوف يلقون غیا، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. غی دوزخ کی ایک وادی ہے، ان ناخلف لوگوں کو غی کی وادی میں پھینکا جائے گا. اسے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ جو حضرات سنن انبیاء یعنی انبیاء کے طریقے کو چھوڑ دینے والے ہیں، ان کے انداز کو چھوڑ ہوا کرتے ہیں، ان کے اقوال اور ان کے افعال میں مطابقت نہیں ہوتی، جبکہ کامیابی نبی کی اتباع میں، ان کے طریقے میں، ان کے ارشادات کو مشعل راہ بناتے ہوئے زندگی بسر کرنے میں. اللہ تعالی ہمیں انبیاء کا مطیع و فرما بردار رکھے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، تو کتنی تعداد اس طرح کی نظر آتی ہے جو کلمہ پڑھتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرنے والی، لیکن نمازیں ضائع کرنے والے کتنے، رمضان کے روزے ترک کر دینے والے کتنے، فسق و فجور کی طرف جانے والے کتنے، نافرمانی کی دلدل میں دھنسنے والے کتنے، ان سب کو نکال کر لانے کی کوشش کرنے والے کتنے ہیں. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے، اور بعض اوقات بندہ غلط کام کر کے بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جناب میں نے کون سی غلطی کی ہے، میں نے کون سا برا کام کیا ہے، دیکھو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو یہاں جن حضرات کا ذکر کیا گیا نا، قول اور فعل کا تضاد، ان اقوال اور افعال کے تضاد والے افراد کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو وہ حضرات ہیں کہ جن کے اقوال اپنے افعال کے مطابق تو نہیں، جن کے افعال اپنے اقوال کے مطابق نہیں، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اصلاح کا سامان کرنے کے لیے متفکر ہیں. میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں بچنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ میں سدھار لانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں سنبھل جاؤں. اس کو آپ ایک الگ حصے میں رکھیں گے. اور دوسرا وہ ہے جو سدھرنے کی طرف آتے ہی نہیں ہے. یہ جو سدھرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہے اور اس طرف آتے ہی نہیں ہے، یہ کسی اور طرف جائے گا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے مکاشفۃ القلوب میں کچھ باتیں ذکر فرمائیں. یہ جو انداز ہے نا قول و فعل میں تضاد والا، یہ قول و فعل میں تضاد والا انداز یہ منافقوں کا ہوا کرتا ہے. منافق کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے. قرآن نے ان کے بارے میں جب ذکر کیا نا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. ان کی زبان پر وہ ہے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں منافق آئے نا، سورہ منافقون کی پہلی آیت کریمہ جو ہمیں بتاتی ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، ان کی زبان پر یہ تھا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. بات تو سچی ہے، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹے ہیں. یہ جھوٹے کس وجہ سے ہیں کہ ان کا دل آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا، ان کی زبان پر یہ جملے ہیں. اگر اپنا جائزہ لیا جائے نا تو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے کسی مرحلے میں کسی موقع پر کوئی ایسی صورت پائی جاتی ہو کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہو، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہو. یہ آپس میں آگے پیچھے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرنے والے، ان کا انداز بھی اگر یہ حضرات غور کریں نا تو یہ بھی منافقانہ انداز ہے. اس طرف کچھ اور کہہ کے آ گئے، اس طرف جا کر کچھ اور کہہ دیا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے مکاشفۃ القلوب میں جن باتوں کا ذکر کیا، آئیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں من کانا ذا لسانین فی الدنیا جعلہ اللہ ذا لسانین فی الآخرہ. جو دنیا میں دو زبان والا ہوگا اللہ تعالی قیامت کے دن بھی اسے دو زبان والا فرمائے گا. دو زبان والا کون سا ہوا کرتا ہے؟ زبان تو سب کی ایک ہی ہے. دو زبان والا وہ ہے جو اس طرف جاتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے، اس طرف جاتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے.
یہاں اگر کوئی اور بات کر دی، وہاں جا کے کوئی اور بات کر دی. اب یہ دونوں طرف بات کر کے، اس طرف کچھ اور اس طرف کچھ اور، چپ کر کے اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گیا، اور دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو گئے. اب یہ پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ذکر کیا شر الناس ذو الوجہین، لوگوں میں سب سے برا دو منہ والا ہے. دو منہ والا لوگوں میں سب سے برا ہے. دو منہ والا کون سا؟ الذی یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ، جو اس کے پاس کسی اور منہ سے آتا ہے، اس کے پاس کسی اور منہ سے جاتا ہے. یعنی یہاں آ کے کچھ اور بات کرے گا، وہاں جا کر کچھ اور بات کرے گا. یہ انداز، یہ مسلمانوں والا انداز نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس میں جس چیز کا بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ آئیے سنیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، ان کے بارے میں بیان کیا گیا. سمع ابن عمر رجلا یتعرض للحجاج، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ حجاج بن یوسف کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، اس کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے. کو موضوع چھیڑ دیا ہوگا، جس طرح یہاں بیٹھ کر موضوع چھیڑ دیا جاتا ہے، جناب وہ تمہیں پتا چلا فلاں نے کیا کیا ہے، فلاں تو ایسا کرتا ہے، فلاں ویسا کرتا ہے. اس طرح اس نے موضوع چھیڑا ہوا ہے، گفتگو چل رہی ہے، بات نکلتی چلی جا رہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ارأیت لو کان رجلا حاضرا یسمع اکنت تتکلم فیہ، فرمایا مجھے یہ بتاؤ، جس بندے کے بارے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو، اگر وہ بندہ یہاں موجود ہو تو کیا اس کے سامنے یہ باتیں کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ کہنے لگا لا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے سامنے میں باتیں کروں؟ حجاج بن یوسف، اس کے سامنے اس کے بارے میں بات کروں؟ عام طور پر جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان سے بھی یہ سوال کیا جائے تو جواب نہ میں ہوگا. یا کچھ ہوتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں جناب مجھے جہاں چاہو کھڑا کر دو، میں سب کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن موقع اگر کوئی اس طرح کا بن جائے تو خبر ہی نہیں آتی کہ وہ صاحب بہادر گئے کہاں. تو اس طرح کی صورتیں بن جاتی ہیں. پوچھا اس کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہتا ہے نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کننا نعد ھذا نفاقا علی عہد رسول اللہ، یہ جو کام تم کر رہے ہو نا، یہاں بات کر رہے ہو، اس کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا اسی کو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں نفاق کہا کرتے تھے. یہ تو منافقت ہے کہ لوگوں کے سامنے تم باتیں کرو، اس کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. ادھر بھی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ایک منہ سے آ کر بات کی، ادھر دوسرے منہ سے جا کر بات کی، اور پھر خود چپ چاپ کر کے ایک طرف بیٹھ گیا. ایمان والے کا کردار صاف ستھرا، پاکیزہ، عمدہ اور نفیس ہونا چاہیے. ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ لگائی بھجائی کرنے کرانے والا انداز یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے. مسلمان تو محبتیں بانٹنے والا ہوا کرتا ہے. مسلمان اندر سے کچھ اور، باہر سے کچھ اور، ایسا نہیں ہوتا. جیسا ظاہر ویسا باطن، جیسا باطن ویسا ظاہر. اللہ کرے کہ ہم سب کو نصیب ہو جائے کہ ہمارا ظاہر بھی اللہ کی رضا والا ہو اور ہمارا باطن بھی اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو. سلسلے کے اختتام میں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے درخشندہ ستارے ہیں، بہت ہی پیارے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو. ان کی بیان کردہ ایک بات جو ان کی بیان کردہ نہیں، ان سے حضرت خضر انہوں نے بیان کی. ایک دفعہ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، یہ نصیحت کے طالب ہوئے، مجھے کچھ نصیحت کیجیے. حضرت خضر نے جو نصیحت کی نا، وہ نصیحت کتنی پیاری نصیحت. فرمایا ایاک یا عمر ان تکون ولیا للہ فی العلانیہ وعدو اللہ فی السر. فرمایا عمر بس ایک بات سے بچنا. وہ ایک بات کون سی ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے، یہاں کے حاضرین بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی. فرمایا عمر ایک بات سے بچنا. وہ بات یہ کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تیرا ظاہر دیکھ کر تجھے اللہ کا ولی سمجھیں
اور باطن میں تو اللہ کا دشمن ہو. ظاہر و باطن کے فرق کو مٹا دو. جیسا ظاہر پاک صاف ستھرا اور عمدہ رکھتے ہو نا، ایسے ہی اپنے باطن کی صفائی کی طرف بھی توجہ دو. فرمایا عمر ایسا نہ ہو کہ لوگ تیرا ظاہر دیکھ کر تجھے اللہ کا ولی سمجھیں اور باطن میں تو اللہ کا دشمن ہو. بس اس ایک بات سے بچنا. اللہ کرے کہ ہمیں ظاہر و باطن کی صفائی نصیب ہو جائے. ہم میں سے کتنے اس طرح کے ہوں گے کہ لوگ جنہیں دعاؤں کے لیے کہتے ہوں گے، لوگ آگے بڑھ بڑھ کر ہاتھ چومتے ہوں گے، عقیدت و محبت کے جذبات کا اظہار کرتے ہوں گے، رستے میں آنکھیں بچھائی جاتی ہوں گی، آتا دے کر کھڑے ہو جاتے ہوں گے. نہیں، سارے ادب کے انداز ہے نا. اور یہ ادب شاید یہ اس جسم کا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ظاہری حلیے کا ہو، داڑھی کی وجہ سے ہو، سفید لباس کی وجہ سے ہو، ظاہری نظر آنے والی شکل و شباہت کی وجہ سے ہو، کسی خاص نسبت کی وجہ سے ہو. تو لوگ جس طرح کی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، کیا میرا باطن بھی اس طرح کا ہے؟ ظاہر و باطن کا ایک نہ ہونا یہ تو منافقت کی علامت ہے. اور منافقت یقیناً بہت بڑی خباثت ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان اس سے پناہ طلب کرتے اور اس سے خائف رہا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ظاہر و باطن کی اصلاح کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر بھی اچھا ہو جائے، باطن بھی عمدہ ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو.